اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ تمام دینار چینل کے ویورز، آپ کا سواگت ہے میرے چینل میں۔ آج انشاءاللہ آپ کو اس عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بتانے والا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، یا عیسیٰ علیہ السلام، میں آپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم کو جڑنا ہے میرے سے تو تمہیں دنیا کا مطالبہ چھوڑنا پڑے گا، دنیا کی محبت سے دور ہونا پڑے گا۔ تو وہ شخص بولتا ہے کہ میں دنیا کی مطالبہ نہیں کروں گا، میں دنیا کی محبت نہیں رکھوں گا، میں آپ سے جڑنا چاہتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو بولتے ہیں، کل سے تم میرے ساتھ آ جانا میری تربیت میں۔ تو انشاءاللہ وہ دوسرے دن پہنچتا ہے، پہنچ کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اسے پوچھتے ہیں کہ کتنی روٹی کھاؤ گے تم؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے، میں ایک روٹی کھاؤں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو 2 درہم دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ جا کے 3 روٹیاں لے کے آؤ۔ 3 روٹیاں لے کے آتا ہے، ایک روٹی عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیتے ہیں، ایک روٹی عیسیٰ علیہ السلام خود کھاتے ہیں، ایک روٹی وہیں پہ رکھ دیتے ہیں اور کھانے کے بعد وضو کرنے جاتے ہیں۔ جب وضو کر کے واپس آتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ تیسری روٹی وہاں پہ نہیں ہوتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو وہ شخص بولتا ہے، میں نہیں جانتا۔ کس نے کھائی؟ تو بولتا ہے کہ میں نہیں جانتا، کوئی پتہ نہیں، کوئی معلوم نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں بولتے، پھر وہاں سے تھوڑی دور نکل جاتے ہیں اس کو لے کے۔ تو آگے جانے کے بعد ایک دریا آتا ہے، دریا کے نزدیک میں بیٹھتے ہیں۔ تو وہاں سے ہرن اور 3 بچے اس کے جا رہے ہوں گے۔ تو ایک بچے کو، ہرن کو، عیسیٰ علیہ السلام پکڑتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہیں۔ ذبح کر کے پھر اس کے گوشت کو بھونتے ہیں، گوشت کے بھون کو کھلاتے ہیں، اس کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ اس کے بعد پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا تمہیں پیٹ میں اور بھوک لگ رہی ہے؟ تو وہ شخص بولتا ہے کہ نہیں، میں تو فل ہوں، سیر ہو چکا ہوں اور بہت کھا لیا۔ تو جو باقی ہڈی بچ جاتی ہے ہرن کے، تو اللہ کے اذن سے اس کو واپس زندہ کر دیتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ اس معجزہ کو دکھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دیکھو، گوشت تمہارے پیٹ میں بھی ہے، میرے پیٹ میں بھی ہے، لیکن وہاں دیکھو، وہ ہرن کا بچہ چل کے جا رہا ہے۔ یہ ایک معجزہ دکھاتے ہیں۔ معجزہ دکھانے کے بعد بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ اب تو بتا دو کہ تم نے معجزہ بھی دیکھا، وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ تو پھر سے وہ شخص بولتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں، میں نہیں جانتا، میرے کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں دریا پار کرنے کے لیے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اب دریا پار کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اپنا قدم دریا میں ڈالتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ لو۔ تو وہ شخص بولتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، اگر ہم دریا میں پیر رکھیں گے تو ہم ڈوب جائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، تو میرا ہاتھ پکڑو۔ تو وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑتا ہے اور وہ دریا پار کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی اذن سے دوسرا معجزہ دکھاتے ہیں کہ دریا میں چل کے اس کو بھی چلاتے ہوئے اس طرف پار ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے قدم بھی نہیں بھیگتے، پانی سے ان کی قدم بھی نہیں بھیگتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو اس پار لے کے جاتے، بولتے کہ اللہ کی رحمت سے ہم اس پار آ گئے، اب تو بتا دو کہ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ کوئی معلوم نہیں، میرے کو پتہ نہیں کس نے کھائی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں میں جانتا ہوں کیسے تم سے بلوانا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ جو دریا کے نزدیک جو مٹی ہوتی ہے، اس کی مٹی کے چھوٹے چھوٹے 3 ڈھیر لگاتے ہیں، ڈھیر لگا کے اس میں پھونک مارتے ہیں اور اللہ کی اذن سے وہ سارا مٹی سونے میں بدل جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو، 3 ڈھیر ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک ڈھیر میرا سونے کا، ایک ڈھیر تمہارا، یہ تیسرا ڈھیر اس کا جس نے وہ تیسری روٹی کھائی۔ تو وہ شخص فوراً فرماتا ہے کہ یا عیسیٰ علیہ السلام، میرے کو معاف فرما دیں، میں نے وہ تیسری روٹی کھائی، تو یہ تیسرا ڈھیر میرا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں بتایا تھا کہ تمہیں دنیا سے محبت نہیں کرنی ہے؟ دیکھو، میرے کو پتا تھا تم نے ہی کھائی، لیکن
صرف میرے تمہارے زبان سے سننا چاہتا تھا، جب تمہیں دنیا کی محبت نہیں چھوڑ رہی ہے تو تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بولتے ہیں کہ میرے کو کوئی محبت نہیں ہے سونے سے بھی، یہ سارے تینوں ڈھیر تمہارے ہیں، بول کے نکل جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے نکل جاتے ہیں تو وہ شخص تینوں ڈھیروں کو کے نزدیک بیٹھا رہتا ہے کہ اتنے میں 2 ڈاکو آ جاتے ہیں۔ ڈاکو آ کے اسے بولتے ہیں کہ اٹھ کے نکل جا، کیونکہ سونے کا ڈھیر ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا، تو بولتے ہیں کہ سونے کو دیکھ کے بولتے ہیں کہ اب اس کو مار دیں گے۔ تو وہ شخص اس کو پھر ڈاکوؤں کو سمجھاتا ہے، بولتا ہے کہ مت مارو یار، میرے کو مارنے سے کیا ملے گا، 3 ڈھیر ہیں، تم 2 ڈاکو ہو، میں 1 آدمی ہوں، 3 آدمی مل کے ایک ڈھیر ہم حصے میں لے لیتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کرتے اس کے لیے۔ پھر وہ ڈاکو سمجھ دیتا ہے، بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اسے بانٹ لیتے ہیں، 3 آدمی اس سونے کے ڈھیروں کو بانٹ لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے وہ شخص بولتا ہے کہ کیوں کوئی ہم تینوں میں سے ایک بندہ جا کے کھانا کیوں نہیں لاتا، کیونکہ بہت بھوک لگی ہے، کھانا لائے، ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد اپنا اپنا حصہ لے کے نکل جاتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک ڈاکو دوسرے ڈاکو بولتا ہے جو کمزور ہے، اس کو بولتا ہے کہ جاؤ جا کے کھانا لے کے آؤ شہر سے، ہم دونوں ہی بیٹھے رہتے ہیں اس مال کی نگرانی میں۔ تو ایک بندہ نکل جاتا ہے کھانا لے کے آنے کے لیے۔ تو یہ جو شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا وہ اس ڈاکو کو فرماتا ہے یہ کون ہے، کوئی تمہارا سگا والا ہے، جان پہچاننے والا ہے؟ تو وہ ڈاکو بولتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، میرے چھوٹے موٹے کام کر دیتا ہے، روٹی لے کے آ جاتا ہے، کبھی تلوار صاف کر دیتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو میرے ساتھ رکھا ہے، تو جو ملتا ہے میں اس کو آدھا دے دیتا ہوں۔ تو بولتا ہے جب تمہارا سگا نہیں ہے تو اس کو اتنا سونا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آنے کے بعد جیسے کھانا لے کے آتا ہے ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور جو 3 ڈھیر سونے کا ہے آدھا تم بانٹ لیتے ہیں، آدھا میں بانٹ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے ایسا پلان بنا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ شخص جو گیا وہ بولتا ہے کہ یہ کیا ہے، ہر بار روٹی میں لاؤں، صفائی میں کروں، سارے کام میرے ہاتھ سے کراتے ہیں، اس بار میں بھی کچھ کروں گا۔ تو یہ سوچ کے اس نے زہر لگا دیتا ہے، بولتا ہے کہ میں زہر ڈال دوں گا، یہ دونوں زہر کھا کے مر جائیں گے اور تینوں ڈھیر میرے ہو جائیں گے۔ یہ بھی دنیا کی محبت پہ نکل جاتا ہے، وہ بھی وہ چاہتا ہے اچھا کھانا لیتا ہے، اس پہ زہر ملاتا ہے، لے کے آتا ہے، جیسے واپس آتا ہے دونوں ایک سا حملہ کر کے اس آدمی کو قتل کر دیتے ہیں، کھانا لے لیتے ہیں اس کے ہاتھ سے، قتل کر کے اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ بولتے ہیں کہ یہ تو قتل ہو گیا، اب سونا ہمارا ہے دونوں کا، ہم ابھی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تھوڑا ریسٹ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا سونا بانٹ کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں مل کے بیٹھ کے سیر ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ جب کھانا کھاتے ہیں تو جب سیر ہو کے کھاتے ہیں تو اس کے اندر زہر ہوتا ہے، تو زہر اس کا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے، آنکھوں سے بھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے، ناک سے بھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ بھی پھٹنے لگتا ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ کوئی سارا سونا لے لو، ہماری جان بچا لو کوئی، لیکن وہاں کوئی ہوتا نہیں سننے کے لیے، اور دونوں مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ واپس پہنچتے ہیں اپنے حواریوں کے ساتھ، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں مر چکے ہیں اور سونا وہیں پڑا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو بتاتے ہیں یہ ہے دنیا داری کا نتیجہ، دنیا کے لیے بھاگے اور دنیا نے انہیں اسے کچھ نہیں ملا۔ سبحان اللہ، اس واقعہ سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جانی ہے، جو لالچ دنیا کے لیے ہے تو وہ تو ایک دن وہ نہ ہمارے ہاتھ، ہمارے جتنا بھی ہم نے مال جمایا ہے مرنے کے بعد وہ ہمارے جو بھی وارثین ہیں ان کو مل جائیں گے، ہماری کچھ رہنے والی ہے نہیں۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بہت اچھا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آپ شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، ایسے واقعات اور ہم بتائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔